احتشام صاحب، بنیادی طور پہ اس وقت دونوں ہی فریق جنگ نہیں چاہتے، دونوں ہی فریق امن چاہتے ہیں، لیکن دونوں ہی فریق ایک دوسرے کے خلاف کارروائی پر بھی اترے ہوئے ہیں۔ ایگزیکٹلی کل رات ہوا کیا کہ اچانک وہ جو جنگ بندی کی صورتحال تھی وہ تہ و بالا ہو گئی؟ خبر کیا ہے اندر کی؟ دیکھیں، دو تین چیزیں بڑی واضح طور پہ سامنے آئی ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو لیٹسٹ ٹویٹ ہے جہاں پہ وہ بہت سخت باتیں کر رہے ہیں، حملے کی باتیں کر رہے ہیں، اور لفظ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران پہلے سے زیادہ لچک دکھا رہا ہے۔ ابھی دیکھیں، یہ دو بالکل ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ پہلے سے زیادہ لچک دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے حوالوں سے ان کی توقعات پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ ابھی دیکھیں، جو کاؤنٹر پرپوزل آئی ہیں امریکہ کی طرف سے، وہ ایران کو دے دی گئی ہیں، پاکستان کے ذریعے ان کے پاس پہنچ گئی ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس میں تین چیزیں ہیں میں آپ کو جو بتا سکتا ہوں، جو میرے ذرائع اور صفحاتی ذرائع، حکومتی ذرائع جو مجھے پتہ چلا ہے لیٹسٹ کے معاملات کدھر جا رہے ہیں۔ کل رات کی جو ہمارے اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر، ان کی جو گفتگو ہوئی ہے اس سے جو خبریں نکل کے آئی ہیں، ایک تو یہ کہ عراقی صاحب نے ایک جو میسیجنگ کی ہے کہ جی بات چیت جو کا ریزمپشن آف ٹاکس ہونا بڑا ضروری ہو گیا ہے۔ اس کے لیے وہ پاکستان کے ایفرٹ کو نہ صرف سراہتے ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ساری باتیں اپنی جگہ، آپ اس کو آگے لے کے جائیں، اور یہی میسیجنگ جو ہے نا امریکہ کے ذریعے پاکستان کو ملی ہے۔ اور دونوں پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں جو ہے نا وہ اپنی اپنی جس کو کہتے ہیں باتیں، ڈیمانڈ ضرورت سے زیادہ بھر کے لے کے آ رہے ہیں، تاکہ وہی جو لوگ کہتے ہیں کہ میکسیمم ایکسٹریکٹ کر سکیں اپنی مرضی کی جناب، جس کو کہتے ہیں کنسیشن، تاکہ دونوں اپنے ملک کو جا کے بتا سکیں کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں۔ ابھی تین چیزیں جو بڑی اہم ہیں، ایک تو یہ ہے کہ امریکہ میں لیٹسٹ جو ہے وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جی ایک تو آپ دیکھ لیں جنگ، وہ کہتے ہیں بہت ہی ان پاپولر ثابت ہوئی ہے، بڑی کاسٹلی ثابت ہوئی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی اینڈ گیم کے بغیر یہ جنگ شروع کی گئی ہے۔ اچھا، اب اس حوالے سے جو اہم چیز پتہ چلی ہے، مجھے وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکن نے اپنے 3 مائل سٹون طے کیے ہیں کہ وہ جو اس مہینے کے اندر اندر وہ کہتے ہیں بہت ہی ضروری ہے ان کو اچیو کرنا۔ ایک تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں، اس کو جیتنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ جنگ بند ہو اور ہمیں پوزیشن آف اسٹرینگتھ سے وہاں پہ جائیں۔ دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ 4 جولائی کو وید 250 سال امریکہ کے ہو جائیں گے آزادی کے، وہ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہاں اس دوران کیا میسیج آئے گا۔ تیسرا جو ہے نا وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو چین کا دورہ ہے، اس حوالے سے وہ بہت کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو میری اطلاع ہے وہ جو چائنا نے ان کو بتایا ہے وہ بڑا واضح طور پہ ہے کہ جی آپ ڈونٹ ایکسپیکٹ فرام اس اینی پوٹینشیل ٹریڈ ڈیل if you are coming without resolving this Iran crisis۔ یہ ایک بڑے واضح طور پہ ان کو ایک میسیجنگ کی گئی ہے، کیونکہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اکنامک انٹرسٹ جتنے برے طریقے سے چائنا کے ہرٹ ہوئے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب آپ آئیں گے، آنے کے بعد آپ اگر یہ ان ریزالو لے کے آتے ہیں ایشو، تو پھر ہمارے لیے مشکل ہوگی کہ آپ کے ساتھ کسی ڈیل پہ جائیں نہ کریں۔ جی ہاں، اور یہ ڈیل بڑی ڈو اور ڈائی والی ان کے لیے۔ جی ایک دو چیزیں اور واضح کر دوں اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب ایک اور جو ایلیمنٹ ہے نا جو جس پہ امریکہ میں بہت پریشر آ گیا ہے، دیکھیں آئل اور گیس جس طریقے سے نہیں مل رہی، آپ دیکھ لیں ہندوستان میں لائنیں لگی ہیں، وہاں پہ جس طریقے سے پیٹرول پمپ پہ لکھنا شروع کر دیا کہ جی تیل نہیں اویلیبل ہے، تو وہاں پہ اب یہ کہا جا رہا ہے ایک نئی ڈائمنشن داخل ہوئی ہے کہ 1/3 آف فرٹیلائزر وہ رک گیا وہاں پہ جانے کا۔ اور یہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کے ساتھ ساتھ وہ جو فوڈ کے بڑے ادارے ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی بڑا ایک گلوبل وہ جو فوڈ کرائسس شروع ہو جائے گا اگر یہ پرسسٹ کرتا ہے، یہ نئی چیزیں جاتی۔ اور جس طرح کہا جا رہا ہے کہ جی 2000 جہاز آبنائے ہرمز میں رکے ہوئے ہیں، 22000 وہاں سیلر ان کے پھنسے ہوئے ہیں، اس کو نکالنے کے لیے کچھ کیا جائے۔ وہ خیر، تو ایک تو یہ صورتحال بننی ہے کہ ایک میسیجنگ امریکہ کی طرف سے، اور دوسرا یہ کہا جا رہا ہے جو میرا خیال ہے سب سے اہم بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس پہ بہت زیادہ عوید وہ جھگڑا ہے نا کہ 440 گرام کا انریچ یورینیم جو کہا جاتا ہے گیس سینٹر میں پڑا ہوا ہے اصفہان میں، اس کا کیا کیا جائے گا۔ دیکھیں یہ کئی حوالوں سے رشیا نے کہا ہمیں دے دیں، چائنیز اپنا ایران نے بھی کچھ توقعات کا اظہار کیا۔ اب لیٹسٹ جو پتہ چل رہا ہے کہ جی دونوں ایران بھی اور امریکہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ پاکستان کو دے دیا گیا۔ دیکھیں یہ پاکستان کا ڈپلومیٹکلی اتنا بڑا اسٹیچر بنا ہے، وہ کہا جا رہا ہے کہ اتنا رسپانسبل ڈپلومیٹک ایکٹر پاکستان سامنے آیا ہے، اس کے مقابلے میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کو میں چاہوں گا کہ اس کو تفصیل سے ریلیونٹ ہو گیا۔ ہاں، اس کو ہم تفصیل سے ذرا ڈسکس بھی کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ڈپلومیٹکلی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، لیکن وہیں ساتھ ہی ساتھ چشتی صاحب اس میں بنیادی طور پر ایک جنگ بندی تھی، دونوں فریق کہتے تھے کہ مذاکرات ہوں گے، ڈیل کسی کو پسند آ رہی تھی نہیں آ رہی تھی، لیکن بیک اینڈ فورتھ کمیونیکیشن تھی جو کہ بتایا جا رہا ہے اب بھی ہے۔
لیکن کل رات کو جو اچانک ہوا وہ بلاکیڈ کے آگے بلاکیڈ لگنے پر ایک ایکٹ آف فرسٹریشن ہے یا یہ ایک اونلی وے آؤٹ تھا ایران کے پاس کہ وہ یہی کر سکتا تھا اور اس نے اپنی جو پوسچرنگ ہے وہ چینج کی جو کہ بدل رہی تھی بڑی تیزی سے بلاکیڈ کی وجہ سے؟ جی بہت شکریہ صدیقی صاحب، شام صاحب آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے جو جنگ لڑی گئی 40 دن تک وہ اٹسیلف تاریخ کا حصہ بن چکی ہے. وہاں تک تمام سائڈز نے، خاص طور پر امریکہ اور ایران نے، امریکہ آف کورس بیک بائی اسرائیل نے پورا زور لگایا کہ جو وہ ملٹری آبجیکٹیوز حاصل کرنا چاہتے تھے یا ان کے ذہن میں تھے وہ حاصل کر سکیں، لیکن وہ نہیں کر سکے اور اپنے لوگوں کو وہ نہیں دکھا سکے جو ان کو چاہیے تھا اپنے obviously جو پرپس تھا. ایران نے بھی، دونوں کی اپنی اپنی لیوریجز ملی ہیں. امریکہ کی لیوریج پہلے سے بھی یہی تھی کہ سپر پاور ہے، سب سے بڑی نیوی ہے، آج بھی ہے، لیکن وہ متھ ٹوٹ گئی جو ہم سمجھتے تھے آج سے کوئی 2 مہینے پہلے، جو ہم سمجھتے تھے کہ امریکہ کی اتنی بڑی طاقت ہے. ایران نے ایک نیو فاؤنڈ لیوریج حاصل کی ہے. جیسے میں کرتا ہوں کہ اس نے اسرائیل پر بہت افیکٹو حملے کیے، اس نے اسٹریٹ آف ہارمز کو افیکٹولی بلاک کیا، اس نے جنگ کو ریجنلائز کر دیا. تو یہ ساری ایڈوانٹیجز ایران کے پاس بھی ہیں. تو اب ہو یہ رہا ہے کہ اس ٹیک ہوم جو ان کو ملا ہے اس جنگ کا، انفارچونیٹ جنگ تو تھی، لیکن جو ان کو ایڈوانٹیجز اور لیوریج ملے ہیں، امریکن پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ چاہے میں اپنے ملٹری آبجیکٹیو حاصل نہیں کر سکا، مجھے کمپنسیشن ملنی چاہیے بیکاز میں سپر پاور ہوں، مجھے ویٹ سیونگ چاہیے. وہ کہیں گے نہیں، لیکن ظاہر ہے وہ چاہیں گے. ایران یہ چاہے گا کہ ہمیں بھی نیو فاؤنڈ لیوریج ملا ہے جو ہمیں نہیں پتا تھا کہ 47 سالوں میں ہم کر سکتے ہیں، اسٹریٹ آف ہارمز کو بلاک کے نہیں کر سکتے اور کتنا افیکٹو کر سکتے ہیں. تو ہمیں بھی لیوریج چاہیے. آئی تھنک اب مور آف پوسچرنگ ہو رہی ہے ٹورڈ دا کنکلوژن کہ اپنے لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ ہم نے دوسرے فریق پر کتنی پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کی ہے، کتنا زیادہ ہم نے نقصان پہنچایا ہے اور کس حد تک ڈسٹرکشن کی ہے کہ ہمیں وہ ملا ہے جو ہم حاصل کرنا چاہتے تھے. اور جو حاصل کا لفظ ہے وہ بھی میں اس لیے سوچ کے کہہ رہا ہوں کہ حاصل تو اپنی پرسیپشن کے حساب سے ہونا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ تو یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ میں نے رجیم بھی چینج کر دیا، تو کل کو وہ وکٹری بھی اناؤنس کر سکتے ہیں یونیلیٹری. تو آئی تھنک مور انسیڈنٹ ون اسٹینڈ اور انسیڈنٹ کو اوور آل جنگ پہ کوئی افیکٹ خاص نہیں میں دیکھ رہا. دوسرا، بعض دفعہ آپ دیکھیے ہر جنگ کا ایک کولنگ پیریڈ بھی ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ادھر بلٹ فائرنگ ختم ہوئی اور اگلے دن سے مذاکرات ہوئے، جیسے پاکستان میں آلموسٹ تیسرے دن مذاکرات شروع ہو گئے تھے، وہ کولنگ پیریڈ سے پہلے ہوئے تھے. میرا ماننا یہ ہے کہ ہاسٹیلٹیز جب اینڈ ہوتی ہیں فارملی، چاہے سیز فائر ہو، اس کی ایویلویشن ہوتی ہے، اسٹڈی ہوتی ہے، فیزیبلٹی نکلتی ہے، نقصانات اور فائدوں کا حساب لگایا جاتا ہے، تب مذاکرات ہوتے ہیں. آئی تھنک اب دونوں نے ریئلائز کر لیا اور دونوں سمجھتے ہیں کہ اپنی اپنی ایڈوانٹیج ہے جس کو وہ کنورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، اس میں میں ایک سوال کر رہا ہوں، پھر احتشام صاحب یقینی طور پر آپ سے ایک سوال کرنا چاہیں گے. یہ جو کولنگ پیریڈ کی آپ بات کریں، یہ ایگزیکٹلی ہم اسے کس تناظر میں دیکھیں؟ یعنی اگر ہرمز کھل جاتی ہے اور سارا آپریشن یہاں سے بحال ہو جاتا ہے تو یہ از اٹ سفیشینٹ، یہ ایگزیکٹ کولنگ پیریڈ ہے جو ریکوائرڈ ہے اس ساری صورتحال میں ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے؟ نہیں، میں کولنگ پیریڈ وہ بات کر رہا تھا کہ جب جنگ ختم ہوتی ہے تو آپ مذاکرات پہ آتے ہیں، تو جب آپ مذاکرات پہ آتے ہیں تو اپنا حساب کتاب لے کے آتے ہیں. میں اس کو کہہ رہا تھا، نفع نقصان گن کے آتے ہیں، نفع نقصان گن کے آتے ہیں، اپنا سٹیمنا وار کا گن کے آتے ہیں، کتنا ڈپلیشن ہوا، آپ کا منیشن کتنا رہ گیا ہے، کتنی افیکٹونیس ہے اور کتنی ڈسٹرکشن آپ کر سکتے ہیں، پشننگ آپ کی کتنی ہے ڈسٹرکشن لینے کی، لوگوں کی مرال موٹیویشن کتنی ہے، دشمن کی اور آپ کی ول ٹو فائٹ کہاں پہنچی ہے. تو یہ انٹینجیبل اور ٹینجیبل فیکٹرز کا مجموعہ ہوتا ہے. یہ آپ نے جنگ کے بعد حساب لگانا ہوتا ہے، پھر آپ میز پہ آتے ہیں، پھر آپ اپنے نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہوتا ہے نا آپ کی پوزیشن کیا ہے. احتشام صاحب آپ سے اب سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی احتشام صاحب. یہ خالد صاحب، جو آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ یہ جو پہلی دفعہ جس طریقے سے اسرائیل کے نقصانات CNN کی ایک رپورٹ میں ہیں جس پہ کہا جا رہا ہے کہ آج کل نیتن یاہو کو سب سے ہوتا ہے CNN کے اوپر ہی ہے، انہوں نے بڑے واضح طور پہ بتایا کہ کہاں کہاں جو ہے نا ان کے نقصانات ہوئے. 2 چیزیں ہیں. ایک میری کسی صاحب اطلاع ہے کہ جن چیزوں پہ کام ہو رہا ہے وہ آپ نے دیکھیں، جو ابنائے ہرمز ہے یہ ایک اریٹینٹ ہے بہت بڑا. اور آپ نے دیکھا جب پچھلی دفعہ اپنے ایران نے اس کو چھوڑ دیا تھا اور اس سے اپنا ہٹا دیا تھا وہ قبضہ، تو اس کے بعد امریکیوں نے بیچ میں آ گئے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اگر کوئی کنورجنس آف انٹرسٹ ہونا ہے تو جس پہ کام ہو رہا ہے کہ سائملٹینیسلی دونوں اعلان کریں گے کہ فلاں تاریخ کو اپنا اس کا کیا کہتے ہیں یہ جو اپنا اس کو کھولا جائے گا. اور دوسرا چیز صاحب پھر وہی ان کی سوئی اٹکی ہوئی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ان رائٹنگ امریکی جو ہے نا وہ لکھ کے دیں کہ دوبارہ حملہ نہیں ہوگا. اور کچھ اطلاعات مجھے لگ رہا ہے کہ ایسی مل رہی ہیں جس سے وہ بھی تیار ہیں کہ یہ انریچم یورینیم کا معاملہ حل ہو جائے اور میروٹونیم 15 سال کا جو مل جائے ان کو. اس کے بعد وہ کہتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ لگ رہا ہے کہ جتنا شدید دباؤ ان کے پبلک کا ہے وہ ادھر جائیں گے. اور آخری بات اسی صاحب جس سے بھی کامنٹ کیجیے گا، یہ ایران والوں کو اس رجیم کو اب انہیں کہا جا رہا ہے کہ ایک لیجیٹیمیسی چاہیے ڈومیسٹک لیول پہ، اور وہ ان کو تبھی ملے گی کہ یہاں کو اچھی بہتر ڈیل لے کے وہاں سے جائیں. جی
جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا. دیکھیے جو ڈیل کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان جو باتیں چل رہی ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سم تھنگ میئربل چاہیے جو وہ دکھا سکے اپنی پارلیمنٹ کانگریس کو اور باقی دنیا کو, اور خاص طور پر جو رائے ان کے خلاف ہوئی ہے جنگ میں مور دین 60%, ان کو دکھا سکیں کہ دیکھ میں جسٹیفائڈ تھا ایک جنگ شروع کرنے میں. ایک وار ٹرافی جس کو میں اکثر لفظ یوز کرتا ہوں سادہ لفظوں میں, کہ وہ ٹرافی دکھانا چاہتے ہیں کہ جیت کر آئے ہیں. ایران نہیں چاہتا کہ وہ وار ٹرافی ان کو دے, بلکہ وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے لوگوں کو دکھاؤں. کیونکہ دسمبر میں جس طرح آپ نے دیکھا تھا کہ انریسٹ پیدا ہوئی تھی ایران کے اندر, مظاہرے شروع ہوئے تھے, کچھ لوگ جانوں سے گئے تھے, اس وقت بھی ایک اختلافات تھے ود ان دا سوسائٹی, چاہے وہ ہارڈ شپ تھی اور بہت سارا وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں. ایران بھی یہ چاہتا ہے کہ نہ صرف وہ سیگمنٹ جو مخالف تھا ان کو چپ کرایا جا سکے, بلکہ جس سیگمنٹ نے آل آؤٹ سپورٹ کیا اس جنگ کو, جو اس حکومت کے ساتھ کھڑا رہا ہے, ان کو بھی انہوں نے دکھانا ہے. تو دونوں ون ون چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو آخر میں آپ اشارہ کر رہے تھے کہ ڈیل کس طرف جا سکتی ہے, آپٹیکلی کس طرف جا سکتا ہے, 15 سال کی ہو سکتی ہے کہ نہیں, میرا خیال ہے آخری جو آپ کا پورشن تھا, میں ڈے ون سے کہہ رہا ہوں کہ ایران کا جو سب سے لیجیٹمیٹ اس میں ڈیمانڈ ہے وہ یہی ہے کہ مجھے ڈگری آف ایشورنس چاہیے کہ یہ صدر اگلے سال, اگلے سے اگلے سال ایک اور صدر اپنی مرضی, اپنی جج اور اپنی ایگزیکیوشن نہیں کرے گا, اور وہ اس طرح کرتا ہے کہ کل کو کوئی اور چڑھ دوڑے اور سمجھے کہ ہم نے یہ سارا کچھ کر دیا. میں ایک مثال سے واضح کرنے کی پوزیشن میں بہتر ہوں گا. دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جون 2025 میں کہا تھا کہ ہم نے ایران کا جو نیوکلیر انسٹالیشنز اور پلانٹ ہے ان کو اوبلیٹریٹ کر دیا. اوبلیٹریٹ کا اردو میں ترجمہ ہے نام و نشان مٹا دینا. آیا نام و نشان مٹایا گیا؟ میں نے اس وقت بھی تجزیے میں اپنے آفر کیا تھا, اور میں نے ہمبل سی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ نہیں ہوا ہوگا, کیونکہ ایران نے 47 سالوں سے جو بنکرز, جو انڈر گراؤنڈ جو ٹنلز بنائی ہیں, وہ صرف سٹوریج کے لیے نہیں بنائی, کہ نیوکلیر پلانٹ بھی انڈر گراؤنڈ ہے. انہوں نے بام پروف نہ بھی بنائے ہوں, بام ریزسٹنٹ ضرور ہیں. اور میں نے یہ اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ کلومیٹروں کے حساب سے پھیلے ہوئے کمپاؤنڈز انڈر گراؤنڈ پہاڑی سلسلے کے اندر ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.